راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کا اپنا پروگرام راہ زندگی، اور میں ہوں آپ کا میزبان عادل مشتاق، اور میں ہوں شزرا ایمان۔ ہم دونوں کی جانب سے آپ تمام سننے والوں کو بہت بہت سلام۔ تو امید ہے کہ جناب آپ سبھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ سبھی کو تندرست، سلامت اور شاد آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ شزرا، میں ان دنوں میں ایک کہہ لیں کہ مشکل وقت میں سے گزر رہا ہوں، اور مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ واقعی جو کچھ کہا جاتا تھا وہ درست ہے، اور یہاں پر آپ مسکرا رہی ہیں، اور میں وہ دکھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ ان دنوں میں میرے گردن کے جو مسلز ہیں اور آنکھوں میں اور سر میں بڑا شدید درد ہونا شروع ہو گیا۔ تو میں نے جب غور کیا تو خود ہی میں نے ایویلویٹ کیا کہ بہت زیادہ جو موبائل پر آپ نگاہیں رکھتے ہیں اور ہر وقت آپ سکرین یوز کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ مسئلہ جو ہے وہ شدت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ جی بالکل، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم فون استعمال کرتے ہوئے اتنے اس میں کھو جاتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم بیٹھے کیسے ہیں، خواہ ہم لیٹے ہوئے ہیں، اور اگر ہم فون کو دیکھ رہے ہیں تو کس طرح، کس ترتیب سے دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف ہمارے جسم پر مظہر اس کے اثرات ہیں، بلکہ اس کے علاوہ ہماری آنکھیں بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہیں۔ ہاں، اور مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میری آئی سائٹ بھی ویک ہو رہی ہے۔ تو لب لباب یہ ہے آغاز میں کہ ہاں، یہ ضرورت کی چیز ہے اور بہت اچھا ہے کہ اس کا استعمال کرنا، لیکن ہم صرف اسی کے ہی نہ ہو کے رہ جائیں، اور یہ کسی ایک طبقے یا ایک طرح کے مطلب کہ کہہ لیں کہ کیٹاگریکلی نہیں ہے کہ آپ صرف نوجوانوں سے ہم مخاطب ہیں، بلکہ ہر ایک شخص جو ہے وہ جو بھی موبائل استعمال کرتا ہے یا سکرین استعمال کرتا ہے وہ ضرور کرے، لیکن اپنا جو سٹائل ہے وہ ضرور جج کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ ہر وقت اس کے ساتھ چپکے نہ رہیں۔ ضرورت ہو تو استعمال کریں، نہ ہو تو ہم ضرور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ وقت گزاریں۔ آئیے اسی بات کے ساتھ ہم پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں یہاں پر خدا کے پاک کلام کی تلاوت اور برکت پاتے ہیں۔ اے خداوند، میرے دشمنوں کے سبب سے مجھے اپنی صداقت میں جلا، میرے آگے آگے اپنی راہ کو صاف کر دے، کیونکہ ان کے منہ میں ذرا سچائی نہیں، ان کا باطن محض شرارت ہے، ان کا گلا کھلی قبر ہے، وہ اپنی زبان سے خوشامد کرتے ہیں۔ اے خدا، تو ان کو مجرم ٹھہرا، وہ اپنے ہی مشوروں سے تباہ ہو، ان کو ان کے گناہوں کی کثرت کے سبب سے خارج کر دے، کیونکہ انہوں نے تجھ سے سرکشی کی ہے۔ لیکن وہ سب جو تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں شادمان ہوں، وہ سدا خوشی سے للکاریں، کیونکہ تو ان کی حمایت کرتا ہے، اور جو تیرے نام سے محبت رکھتے ہیں تجھ میں شاد رہیں، کیونکہ تو صادق کو برکت بخشے گا۔ اے خداوند، تو اسے کرم سے سپر کی طرح ڈھانک لے گا۔ سن رہے تھے ہم پاک کلام کا یہ خوبصورت اقتباس، اور یقیناً خدا ہی ہے جو ہمیں ہر طرح سے محفوظ اور سلامت رکھتا ہے، خواہ ہم کتنی بھی مشکلات میں ہوں، کتنے بھی ہمارے مخالف ہوں، لیکن جب ہم خدا کی طرف نگاہ لگاتے ہیں، اس پر تکیہ کرتے ہیں، اور اپنے دشمنوں سے بدلہ نہیں بلکہ ان کے ساتھ ہم محبت اور ان کے لیے دعا ہم کرتے ہیں، تو پھر واقعی خدا اور زیادہ ہمیں تسلی اور قوت اور طاقت دیتا ہے۔ سامعین، ہم بات کر رہے ہیں آج موبائل کے اور سکرین کے استعمال پر، اور اس کے تعلق سے کچھ باتیں میں ماضی کی یاد کر رہا تھا کہ ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ جب ہم بچپن میں سفر کیا کرتے تھے تو جو بھی ٹرانسپورٹ ہوتی اس میں ہمارے جو بڑے ہوتے، وہ جو مرد حضرات ہیں، وہ کوشش کرتے کہ جو ساتھ والا شخص ہے، چونکہ لمبا ایک سفر ہوتا یا چھوٹا سفر ہوتا، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے،
ایک دوسرے کا حال جانتے اور بتاتے, اور کئی دفعہ باتوں باتوں میں بہت سے لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی تھی. مثال کے طور پر اگر کوئی بے روزگار وہاں پہ کسی کے ساتھ بیٹھ جاتا تو وہ بات کرتا کہ میرے پاس کام نہیں ہے, تو دوسرا شخص وہ بتا دیتا کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں, یا اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس میں ایک دوسرے کی مدد ہوا کرتی تھی. لیکن وہ زمانہ شاید اب گزر چکا ہے, لیکن آج جب ہم دیکھیں تو گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہر شخص کے پاس اپنا گیجٹ ہے اور وہ اسی کے ساتھ مگن ہوتا ہے. جی بالکل, اور نہ صرف گاڑیوں میں, ہم گھر میں بھی بیٹھے ہوں, بظاہر ہم سارے فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن ہر شخص اپنے فون میں مشغول ہوتا ہے. جی ہاں, تو سامعین چلیں, خیر یہ باتیں جناب ہم ساتھ ساتھ سیکھتے چلے جائیں گے, اور میں بتاؤں گا کہ میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ اس سے میں نے کیا سیکھا. لیکن اس سے پہلے ہم آپ کے خطوط کو شامل کریں گے, اور ابھی شزرا آپ پتہ بتا دیجئے. سامعین, خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کریں. پروگرام راہ زندگی, PO باکس نمبر 117, فیصل آباد, پاکستان. ہمیں فون کال یا SMS کرنے کے لیے ہمارا نمبر 0316747765 پر رابطہ کریں. سامعین, اس کے علاوہ ہمارا فیس بک اکاؤنٹ PCRM فیصل آباد اور یوٹیوب چینل PCRM TV کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. بہت شکریہ جی شزرا, آپ نے پتہ بتایا. اور ابھی جو خطوط ہمارے پاس موجود ہیں, باجوہ فیملی سے شفاقت باجوہ ہیں, فاطمہ مریم شفاقت ہیں, عبداللہ باجوہ ہے, اور شاہم باجوہ ہے, اور اسی طور پر یہ سارے جو لوگ ہیں یہ چمنٹا سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے, اور ورلڈ ریڈیو لسنرز کلب ان کا کلب ہے. بہت شکریہ جی, آپ نے سلام کیا, اور سلامتی کے بعد آپ نے کہا کہ میڈم عظمیٰ یونس صاحبہ کی آواز میں پروگرام سنا. پروگرام بہت عمدہ اور معیاری ہوتا ہے, اور اس میں جو آپ نے فیچرز لگائے بہت اچھے تھے. چراغ آپ کو پسند آیا, آپ کو گیت پسند آیا, اور دیگر سلسلوں میں بھی آپ نے اپنی خاصی دلچسپی کا اظہار کیا, اور کہتے ہیں کہ ہمیں بہت برکت ملتی ہے. تو بہت شکریہ باجوہ فیملی آپ کی محبت کا, آپ کے پروگرام کو سننے کا. اس کے علاوہ جاوید عنایت صاحب لکھتے ہیں, بہت ہی پیارا سا خط موجود ہے میرے پاس. کہتے ہیں, تمام سامعین کو دل کی گہرائیوں سے آداب. PCRM کی پروڈکشن کے تمام پروگرام ایک سے بڑھ کر ایک ہوتے ہیں, اور ان کو بڑی محنت اور ترتیب سے پیش کیا جاتا ہے. سن کر بہت اچھا لگتا ہے. میری طرف سے PCRM کی ٹیم کو مبارکباد قبول ہو. جی بہت شکریہ جاوید عنایت صاحب. اسی طور پر ہمارے ساتھ رزاق شاہد ہیں, بہت شکریہ جی آپ کا, اور آپ نے بھی پروگرام کو پسند کیا. آپ نے کہا کہ PCRM جو ہے وہ بہت اچھے پروگرام پیش کرتا ہے, اور یوٹیوب کے پیج پر آپ نے جو پروگرام اپلوڈ کیے ہیں ہم ان کو بھی سنتے ہیں, جن میں آپ نے ایپل پر جو بات سنی اس کے فائدوں کے بارے میں آپ نے جانا, اور آپ نے کہا کہ یقیناً ہماری صحت سب سے اہم ہے, اور آپ نے پھلوں کی اہمیت کے تعلق سے بتایا, بہت اچھا لگا. اس کے علاوہ ناز ریڈیو لسنرز کلب فیصل آباد سے مس عظمیٰ خان, ظہیر ایاز, عاصم رشید, وقاص خان, رفیق نوریز صاحب کا ایک بہت ہی پیارا سا خط موجود ہے. کہتے ہیں, محترم عادل مشتاق, شزرا ایمان اور امجد رشید صاحب, آپ سب کو سلام قبول ہو. کہتے ہیں کہ آج کا پروگرام سنا عادل مشتاق اور شزرا ایمان صاحبہ کی آواز میں. انہوں نے سیلاب کے بعد کی مشکلات اور بیماریوں پر روشنی ڈالی. سن کر بہت اچھا لگا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. پروگرام کے تمام حصے بہت بہترین تھے. پروگرام سن کر دلی طور پر تسلی حاصل ہوتی ہے اور بہت اچھا لگتا ہے. آپ کا بہت شکریہ. جی تو سامعین, ابھی ہم خطوط اور SMS کے سلسلے کو یہیں پر سمیٹنے کی اجازت چاہیں گے اور آگے بڑھیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ علم جو ہے یہ بہت ضروری ہے, اور علم جب بھی ہمیں ملتا ہے تو ہمیں بہت سی چیزوں سے جو کہہ سکتے ہیں کہ پردہ ہوتا ہے وہ اٹھتے ہمیں دکھتا ہے. تو آئیے ابھی آگے بڑھیں گے, اور معلومات کے رنگ میں آج بڑی زبردست معلومات ہیں, اور بالخصوص یہ خواتین کے لیے. تو آئیے مل کر لطف اندوز ہوتے ہیں. سلسلہ معلومات کے رنگ میں صبا نصیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم بات کریں گے سونے کے زیورات کے استعمال کے بارے میں. سامعین, سونا دنیا بھر میں مختلف مقامات پر وسیع پیمانے میں پایا جاتا ہے. یہ پہلی دھات ہے جو بڑے پیمانے پر ہر خاص و عام میں جانی جاتی ہے. یہ شاید اس لیے بھی ہے کہ سونے کا ابتدائی استعمال بلا شبہ آرائشی طور پر ہے, اور اس کی چمک دمک اور مستقل پائیداری نے اسے ابتدائی تہذیبوں میں دیوتاؤں اور پھر شاہی خاندان سے جوڑے رکھا ہے.
کیونکہ سونے کو ہمیشہ طاقت کی علامت کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ چونکہ سونے کے ساتھ انسانی تعلق کی قدیم ترین تاریخ ہمارے لیے طویل عرصے سے ایک معمہ رہی ہے، لیکن ابتدائی تہذیبوں نے سونے کو دیوتاؤں اور پھر حکمرانوں کے برابر قرار دیا، جبکہ سونا انہی کے نام سے تلاش کیا جاتا تھا جو پھر بعد میں انہیں چڑھاوے کے طور پر ہی پیش کر دیا جاتا تھا، کیونکہ انسان سونے کی قدر کی وجہ سے اسے طاقت، خوبصورتی اور ثقافتی اشرافیہ کے لیے موزوں سمجھتا رہا ہے۔ پوری دنیا میں سونے کی خرید و فروخت کو دیکھنے والے ادارے ورلڈ گولڈ کونسل کی 2017 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سالانہ 170 ٹن سونا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی رپورٹ کے مطابق دنیا میں سونے کے استعمال کی تقریباً 2% کھپت پاکستان میں ہوتی ہے۔ پاکستان کے مقابلے میں بھارت میں سونے کا استعمال اگر دیکھا جائے تو وہاں اعداد و شمار کے مطابق سال 2018 کے دوران بھارت میں سونے کی ڈیمانڈ تقریباً 690 ٹن تھی۔ ورلڈ گولڈ کونسل کے مطابق دنیا میں 50% سے زیادہ سونے کا استعمال چین اور بھارت میں کیا جاتا ہے۔ گولڈ آف ٹرائی کے خزانے کا ذخیرہ جو ترکی میں کھدائی کے دوران اور 2450 سے 2600 قبل از مسیح کے زمانے کا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب سونا بہت زیادہ قیمتی تھا، لیکن ابھی یہ بطور کرنسی متعارف نہیں ہوا تھا، بلکہ اس پر اجارہ داری کا ثبوت انسانی رویوں سے ملتا ہے۔ اور پھر یہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب سونے کی پیسے کے طور پر کوئی قیمت نہ تھی، لیکن اسے صرف اور صرف اپنے آپ میں ایک مطلوبہ شے سمجھا جاتا تھا۔ اس کے برعکس ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پہلا انسان یعنی نہ صرف بزرگ آدم بلکہ تمام عبرانی دنیا کی دیگر اقوام کی نسبت سونے سے زیادہ بہتر طور پر واقف تھے، کیونکہ کتاب مقدس میں یوں مرقوم ہے کہ عدن سے ایک دریا باغ کو سیراب کرنے کو نکلا اور وہاں سے 4 ندیوں میں تقسیم ہوا۔ پہلی کا نام فیسون ہے جو حویلا کی ساری زمین کو جہاں سونا ہوتا ہے گھیرے ہوئے ہے، اور اس زمین کا سونا چوکھا ہے اور وہاں موتی اور سنگے سلیمانی بھی ہیں۔ سامعین، کہا جاتا ہے کہ سونا ہی وہ واحد شے ہے جو دنیا میں پہلی بار کسی بھی شے کی قدر کی پیمائشی اکائی بنا، کیونکہ سونے کے سکوں کی شکل میں پہلی رقم تقریباً 700 قبل از مسیح سے کچھ پہلے بتائی جاتی ہے، جب لڈیان کے تاجروں نے پہلا سکہ تیار کیا۔ یہ صرف 63% سونے اور 27% چاندی کے مرکب کی مہر کے گانٹھ تھے، جنہیں الیکٹرم کہا جاتا ہے۔ قیمت کی اس معیاری اکائی نے بلا شبہ لڈیان کے تاجروں کو ان کی وسیع پیمانے پر کامیابیوں میں تو مدد کی، جس کے بعد سونا نہ صرف ناپ تول بلکہ پیسے کی صورت اختیار کر گیا۔ اور اس کی خاص وجہ سونے کی خوبصورتی، کمی اور منفرد کثافت تھی، کیونکہ اسے آسانی سے پگھلا کر کسی بھی صورت میں ڈھالا اور ناپا جا سکتا تھا، اور یوں سونا روزمرہ کی تجارت کا خاص ذریعہ بن گیا، اور یہیں سے پیسے کے تصور نے جنم لیا۔ 98 سے 160 AD میں رومن سلطنت کے عروج پر سونے اور چاندی کے سکوں نے برطانیہ سے شمالی افریقہ اور مصر تک حکومت کی، اور انہوں نے سونے کی تلاش کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے زمین کے اندر پانی کے پہیے اور سونے کو چٹان سے الگ کرنے کے لیے سونے کی دھاتوں کی روسٹنگ متعارف کروائی۔ سامعین، شادیوں میں دلہن کو سونا دینے کا سلسلہ تو بہت ہی عام ہے، لیکن شاید بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ آخر یہ رواج کب اور کیسے شروع ہوا۔ گولڈ ورلڈ کونسل کے مطابق بھارت دنیا میں چین کے بعد دوسرا بڑا ملک ہے جہاں سونے کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں 60% تک استعمال شادیوں کے موقع پر ہوتا ہے۔ مورخین کے مطابق شادیوں میں دلہن کو سونے کی انگوٹھی یا دیگر زیورات دینے کے رواج کے بارے میں وثوق سے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کتنی پرانی روایت ہے، تاہم بعض تاریخ دانوں کے مطابق یہ رواج تقریباً 6000 سال پرانا ہے، اور کچھ اسے 3 سے 4000 سال پرانا بھی کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا استعمال سلطنت روم میں بہت عام ہوا، اور اسی زمانے میں شادی کی انگوٹھی بنانے میں سونے کے استعمال کا آغاز بھی ہوا۔ اس سے پہلے لوہے کی انگوٹھی بھی دی جاتی تھی، کیونکہ یہ نہ ختم ہونے والے رشتے کی عکاسی کرتی تھی، اور انگوٹھی کے درمیان خالی جگہ ایک نئی زندگی میں داخل ہونے کا دروازہ سمجھی جاتی تھی۔ مسیحی عقیدے میں شادی کے موقع پر انگوٹھی کو میاں بیوی کے درمیان دائمی محبت اور اختیار سے تشبیہ دی جاتی ہے، جس کے آثار یورپ میں بھی دریافت ہوئے ہیں۔ مورخین کے مطابق 860 قبل از مسیح سونے کی ایسی انگوٹھیوں کا استعمال شادیوں میں شروع ہوا جن پر کبوتر، 2 ہاتھ یا دیگر نقش و نگار بنائے جاتے تھے۔
कबूतर को अमन, जबकि दोनों हाथ एक दूसरे से वफादारी का मतलब समझे जाते थे। सामीन, उम्मीद करते हैं कि आज का सिलसिला आपके लिए मालूमाती साबित होगा। जी तो शिजरा, कैसा लगा आपको ये फीचर? बहुत ही इंटरेस्टिंग और सुनकर बहुत कुछ सीखने को मिला। और खास तौर पर आपको सीखने के साथ साथ खवातीन का तो आपको पता है कि जेवर जो है वो पसंदीदा होता है। तो बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़ी ज़बरदस्त अभी रिपोर्ट सुनी है। अभी जो मैं पहले भी तज़किरा कर चुका हूँ कि मैं अपना तजर्बा बयान करूँगा, तो गुज़श्ता 1 माह से शदीद दर्द होना शुरू हो गई। और ऐसा कि मैं कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि सारा दिन जो है मेरे गर्दन की दर्द के साथ और आंखों की दर्द के साथ। तो मैंने इस तजर्बे से मालूम किया और मैं ये पूरे तजर्बे के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाह रहा हूँ कि सामाइन, हम जितना इसमें ज़्यादा मगन होते चले जा रहे हैं उतना ही हम ज़्यादा नुकसानात का सामना करेंगे। तो मैं आपको यही कहूँगा कि इसमें जितना आप अपने आप को महफूज रख सकें, इससे बचा के रख सकें, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और एक और बात, रिकॉर्डिंग से पहले जो है ना, वो नदीम साहब हमें बता रहे थे, बल्कि तज़किरा कर रहे थे कि कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ पर अभी लोगों ने उधार या किराए पर लेना शुरू कर दिए हैं दादा दादी, नाना नानी या कुछ रिश्ते, ताकि उनके साथ वक्त गुजारा जा सके। तो मैं सोच रहा हूँ अगर हम भी इसी डगर पर रवा रहे तो शायद एक वक्त आएगा हमें भी ऐसी ही जरूरत पड़ेगी और हमें भी शायद किराए पर रिश्तों को लेना पड़ा करेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि मोबाइल फोन जो है हमारी जरूरत है और हमारे बहुत से कामों में मदद दे है, लेकिन इस चीज को भी समझने की जरूरत है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसमें खोए ना रहे, कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने अजीजों कारब के साथ बैठें, अपने माँ बाप के साथ, वालिदैन के साथ बैठें, उनको सुनने की कोशिश करें और वो क्या बातें करते हैं उनमें से सीखने की कोशिश की जाए। बिल्कुल, आप बीमार होंगे तो आपको मोबाइल मदद नहीं करेगा, बल्कि आपके रिलेटिव्स और आपके घर वाले मदद करेंगे। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो आपके दोस्त और आपके जो अहले खाना है वही आपकी मदद करेगा, तो उनकी हमें ज्यादा कदर करनी है। चलिए अभी हम आप बीती की तरफ बढ़ेंगे और आज बड़ा जबरदस्त पैगाम है इसमें, आइए मिलकर सुनते हैं। मेरा नाम आदिल जावेद है और आज मैं आपके साथ अपनी जिंदगी की एक आबिती शेयर करना चाहता हूँ, ताकि हम अपनी जिंदगी के जो वाकयात हैं, अपनी जिंदगी के जो मौजूदा हालात में हम गुजरे होते हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीख सके, कुछ ना कुछ उनसे सबक हासिल कर सके। जब मैं अपने स्कूल की पढ़ाई से फ्री हुआ, मैट्रिक का इम्तिहानात पास किए, तो मैंने एक कॉलेज में दाखिला लिया। तो कॉलेज में दाखिला लेने के बाद कुछ चीज़ों का एहसास हुआ कि कुछ माली हालात ऐसे थे कि मैं अपनी स्टडीज़ को, अपनी पढ़ाई को आगे जारी नहीं रख पा रहा था। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में एक फ़ैसला किया कि मैं अभी पढ़ाई को छोड़कर अपनी प्रोफेशनल लाइफ का आगाज़ करूँगा, ताकि मैं अपनी ज़ात के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपनी फैमिली के लिए एक सहारा बन सकूँ। तो मैंने अपनी पढ़ाई को छोड़ते हुए जब मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में गया, तो तब एक मकूल सी सैलरी के साथ, एक छोटी सी सैलरी के साथ मेरी कारोबारी जिंदगी का आगाज हुआ। लेकिन उस सैलरी के साथ साथ मुझे कुछ और बड़ी चीजें नजर आना शुरू हुई, अच्छी सैलरीज नजर आना शुरू हुई, अच्छी कमाई नजर आना शुरू हुई। तो मैंने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। तो वहां से मैंने छोड़कर एक दूसरी जगह जॉब की, उससे बेहतर सैलरी में चला गया, उससे अट्रैक्टिव सैलरी में चला गया। लेकिन जब उससे आगे बढ़ता चला गया तो बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे बहुत सारी मेरे अंदर ख्वाहिशात जन्म ले रही थी, कुछ ऐसी चीजें मेरे अंदर पैदा हो रही थी जो मुझे दूसरों के साथ कंपेयर करते हुए मैं अपने आप को आगे लेके जाना चाहता था, मैं अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता था। एक और जॉब मिल गई, वो बड़ी अट्रैक्टिव, बड़ी अच्छी जॉब थी, क्लैरिकल जॉब थी, एक ऑफिस में जॉब करनी थी। तो मैं उस जॉब पर चला गया। तो वहां पर सैलरी भी अच्छी थी, सैलरी अच्छी होने के साथ साथ बड़ा अच्छा लग रहा था ऑफिशियल जॉब करना, एक ऑफिस में बैठना है, एक अच्छे माहौल में बैठना है। लेकिन उसके साथ साथ मुझ पर काम का बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। क्लैरिकल जॉब होती है, जो ऑफिस की जॉब होती है, उसमें बर्डन बहुत होता है काम का। तो उसको लेकर मैं बहुत डिप्रेशन में जा रहा था, अपनी जो मेंटल हेल्थ थी वो बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। और लेकिन ऐसी मेंटली हेल्थ डिस्टर्ब हो रही थी कि मेरे घर वाले भी उसको देख के ना कुछ परेशानी का शिकार हो जाते थे। सैलरी भी अच्छी थी, सैलरी इस लिहाज से कह सकते हैं कि जो आम लोगों की निस्बत मेरी डबल सैलरी थी।
لیکن وہاں پر ایسے ہوتا تھا جیسے سیلری آنی ہے تو میری پریشانیاں بڑھ جانی ہیں. سارا مہینہ آرام سے گزر جانا ہے، لیکن جب سیلری آنی ہے تو پریشانی کا عالم بڑھتا چلا جانا ہے. تو کچھ میری زندگی میں ایسے چل رہا تھا کہ میں بہت پریشانی میں تھا. میرے گھر والے بھی میری طرف سے بہت پریشان تھے. میرے گھر والے بھی ان چیزوں کو لے کر بڑا برا محسوس کرتے تھے کہ شاید کہیں ایسا نہ ہو کہ ذہنی مریض ہو جائے. تو ایسا ہو رہا تھا کہ جیسے جیسے سیلری ڈبل ہو رہی تھی پریشانیاں بھی ڈبل ہو رہی تھی. تو میں نے کچھ لوگوں کے ساتھ مشورہ کیا، کچھ جو ہمارے سینئر تھے، تو انہوں نے مجھے ایک چیز سکھائی جو مجھے سیکھنے کو ملی، میرے لیے بڑی سبق آموز تھی. تو وہ یہ تھی کہ آپ اپنی سیلری پر، اپنی ول پاور پر انحصار کرتے ہیں. ایک اور بھی ذات ہے جو آپ کو اچھی صحت دیتا ہے، اچھی ہیلتھ دیتا ہے، آپ کو اچھے سورس دیتا ہے، لیکن آپ اس کو بھول کر، اس کی ذات کو بھول کر اپنے آپ پر سارا کچھ انحصار کر رہے ہیں، اپنی سیلری پر انحصار کر رہے ہیں، اپنے پیسے پر، اپنی کوشش پر انحصار کر رہے ہیں. تو جب میں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ ہم خدا کو بھول کر، خدا کو پیچھے چھوڑ کر اپنی کوششوں میں آگے بڑھے چلے جاتے ہیں، پھر مجھے اس چیز کا احساس پیدا ہوا کہ ہم خدا کو چھوڑ کر کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہم خدا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں. تو جب میں نے اس چیز کو محسوس کیا تو میں نے اپنی سیلری میں سے جو بھلائی کے کام تھے، کچھ ایسے لوگ تھے جو ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں، میں نے دوسروں کی ہیلپ کرنا شروع کی، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ شروع کیا. جیسا میں اپنے لیے سوچتا تھا ویسے میں نے دوسروں کے لیے بھی سوچنا شروع کیا. تو میں نے خدا کی راہ میں خرچ کرنا اور دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرنا، دوسروں کے لیے خیر خیرات کا کام کرنا، یہ میری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لے کر آیا تھا. تو پھر میری زندگی میں ایسا ہوا کہ میں اپنی سیلری سے اس اطمینان میں آنے لگا جو ایک ہونا چاہیے اپنی زندگی میں. پھر وہی سیلری تھی، پھر وہی سارا کچھ تھا، لیکن زندگی میں سکون اور اطمینان بھی آنا شروع ہو گیا اور مینٹلی ہیلتھ بھی بہتر ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ میں نے خدا کی ذات کو وہ اولین ترجیح دینا شروع کر دی تھی جو میں اپنی کوشش کو اولین ترجیح دے رہا تھا. جی تو شزرا ہم سن رہے تھے آپ بیتی، اور واقعی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سارا کریڈٹ جو ہے نا وہ خود لینا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ میں نے بہت محنت کی. ہاں محنت میں برکت ہے، محنت میں کامیابی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ہمیں کبھی بھی نہیں بولنی چاہیے کہ اس محنت کو کرنے میں جو توفیق ہے وہ خداوند کی طرف سے ہے، اور دراصل خدا ہی ہے جو ہمیں محنت کرنے کے لیے طاقت اور قوت عطا کرتا ہے. اور اس لیے ہمیں خدا کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہیے، مضبوط رکھنا چاہیے، مضبوط کرنا چاہیے. تو اسی طور پر ہمارے جو کاموں میں برکت ہے وہ خدا کے فضل کے تو پھیلاتی ہے. تو ہم آخر میں یہی کہنا چاہیں گے، اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا اختتام کریں، میں اور شزرا ہم آپ سے، جیسے شزرا نے بھی ابھی درخواست کی ہے، بہت سے ترقی یافتہ لوگوں نے، ترقی یافتہ ممالک نے اب ترقی کے بعد یہ سیکھا کہ مشینری عام ہے لیکن فرد کی کمی کوئی نہیں پوری کر سکتا. تو اس لیے جو افراد ہیں، جو انسان ہیں، ان کی جو قدر ہے ان کو ضرور ویلیو کیجئے اور کبھی بھی اس بات کو نظر انداز نہ کیجئے. تو آئیے اس مقصد کو ہم خدا کے حضور بھی رکھتے ہیں اور اپنے سروں کو خداوند تعالیٰ کے حضور جھکاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. خداوند تعالیٰ ہم آپ کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، اور خداوند ہم شکر گزار ہیں کہ ہم نے آج سامعین کے ساتھ بات چیت کی ہے، اور جو بات چیت کی ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما تاکہ ہم دوسرے انسانوں کو ویلیو کریں، ان کی قدر کریں. اور آسمانی خدا، میں تمام سامعین کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے بھی برکت اور سلامتی کی دعا کرتا ہوں خداوند یسوع المسیح کے نام سے، آمین. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان عادل مشتاق کو اور شزرا ایمان کو. خدا حافظ.